بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 21 کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ سورہ ڈھال چل رہی ہے اور آیت نمبر ہماری اس کی 111 سے آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ جس دن ہر نفس اپنے بارے میں جھگڑا کرتا ہوا آئے گا اور ہر نفس کو جو اس نے کیا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جس دن ہر نفس اپنے بارے میں جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، یعنی قیامت کا ہولناک دن ایسا ہوگا جس دن ہر شخص نفسی نفسی پکارے گا۔ رب العزت نے اس کے لیے فرمایا کہ اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ اس دن ہر ایک کو اپنے سوا کسی اور کا کوئی ہوش نہیں ہوگا۔ اس دن ہر شخص چھوٹی سی نیکی کا بھی محتاج ہوگا۔ آج ہم کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں، یہ کام نہیں کرتا کیا فرق پڑتا ہے۔ اس دن ہر شخص ایک چھوٹی سی نیکی کا بھی محتاج ہوگا کہ کاش کہ ایک نیکی مل جاتی اور ہم آج جنت میں داخل کر دیے جاتے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے مراد ہے کہ کسی کی نیکیوں میں کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی کسی کے گناہوں میں اضافہ کیا جائے گا، ظلم نہ کیا جائے گا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ وضرب اللہ مثلا قریہ، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی۔ اس بستی سے اکثر مفسرین نے مکہ اور اس کے رہنے والے مراد لیے ہیں، جو پر امن اور مطمئن تھی، جو امن، عافیت، اطمینان اور سکون کی جگہ تھی۔ اس بستی میں کسی کو پریشانی میں مبتلا نہیں کیا جاتا تھا، جاہل لوگ بھی اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ اس بستی میں باپ بھائی کے قاتل کو دیکھ کر بھی انتقام نہیں لیتا تھا، حالانکہ ان میں بے شک وہ قبائلی طور پر کتنے زیادہ طاقتور کیوں نہ ہوں، لیکن مکہ کے اندر، مکہ کی بستی کے اندر امن تھا، جاہل لوگ بھی اس کو پر امن رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یَأْتِیہا رِزْقُہا رَغَدًا مِّن کُلِّ مکان، اس کا رزق وافر مقدار میں اس کے پاس ہر جگہ سے آ رہا تھا۔ اس بستی کو کشادہ رزق بھی عطا کیا گیا تھا، اگرچہ کہ مکہ میں کھیتی باڑی اور باغات کا کام نہیں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہر قسم کے رزق کی فراہمی آسان کر دی تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مکہ میں ہیں، وہاں پر ہیں، تو ہمارے تھوڑے سے مال کے اندر بھی بہت برکتیں ہیں، اور وہ برکتیں ان کو پاکستان آ کے نہیں محسوس ہوتی، تو وہ یقیناً برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس علاقے پر، اس جگہ پر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی بدولت ہیں۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جن انعامات کا انکار کیا، ان میں سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تھی۔ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت کو اچھی طرح جانتے تھے، مگر انہوں نے نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا، جہنم میں وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت بری قرارگاہ ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو امن اور اطمینان کے برعکس ان کو بد امنی کا مزہ چکھایا، انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا۔ وہ خوشحالی میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحالی سے نکال کر قحط ساری میں ڈال دیا اور ان پر خوف طاری کر دیا، امن کو نکال دیا ان کے، والخوفی، لباس پہنا دیا، یعنی کہ ان کو پوری طرح سے اس نے ڈھانپ لیا، بھوک اور خوف نے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا۔ سید عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قبول دعوت اسلام سے لوگوں کو پیچھے ہٹتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ ان پر 7 برس قحط ڈال دے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے عہد میں 7 برس تک مسلسل قحط رہا تھا۔
پھر کیا ہوا کہ قحط نے انہیں آ لیا، جس نے ہر قسم کی چیز کو، ہر قسم کی کھیتی کو، ہر قسم کے مال کو، ہر چیز کو نیست و نابود کر دیا، حتیٰ کہ لوگوں نے کھالیں اور مردار اور سڑے جانور کھانا شروع کر دیا، اور بھوک کی وجہ سے وہ عذاب اس قدر لاغر ہو گئے کہ جب کوئی ان میں سے آسمان کی طرف دیکھتا تو اس کو دھواں سا دکھائی دیتا۔ تو ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے محمد، آپ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، اور بے شک یہ آپ کی قوم کے لوگ ہیں جو بھوک سے مرے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ان کے لیے دعا کیجیے، حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن یقین تھا کہ یہ نبی ہیں، یہ یقین تھا، لیکن وہ جو ایک انا تھی نا، وہ بیچ میں آڑے میں آ رہی تھی۔ تو جب انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ اس کو مال کی تنگی میں ڈال دیتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ گیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ یعنی اب وہ قحط سالی اور وہ جو اللہ نے کیوں یہ سب کچھ کیا، اللہ نے اس لیے کہا کہ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے ان کے پاس رسول بھیجا اور انہوں نے اس کو جھٹلایا، تو عذاب نے انہیں اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے، ان کے ظلم کے سبب وہ اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں وہ انتظار کر رہے سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، کہ خود ہی ظالم تھے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ سو کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال اور پاک رزق دیا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حلال اور طیب رزق کھائیں، وہ رزق کھائیں جو حلال ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے حرام نہ ٹھہرایا ہو، دوسرے وہ رزق کھائیں جو طیب ہو، کسی پر زیادتی کے نتیجے میں نہ غضب کر کے کسی کا مال نہ لیا گیا ہو۔ طیب سے مراد یہ ہے کہ کسی کا زبردستی مال نہ چھین لیا گیا ہو، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں پیٹ بھر کر کھا کر، پیٹ بھر کر سونا عطا کیا، کہ سوتے ہو تم پیٹ بھر کر، خالی پیٹ بھوکے نہیں سوتے۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به، اس نے تم پر حرام کیا مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ دیکھیں، غیر اللہ کا نام اللہ تعالیٰ نے مردار اور سور کے گوشت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کا۔ یہ جو لوگ چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں، آج فلاں فلاں کے نام کی ہم نیاز دے رہے ہیں، آج فلاں کے نام کی نیاز دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مردار، خون، خنزیر، یعنی یہ جو غیر اللہ کے نام کا پکار کر دیا جاتا ہے، اس کا کھانا اس خنزیر کو کھانے کے برابر ہے، اس کا کھانا اور خون کو کھانے کے برابر ہے، اس کا کھانا مردار کے کھانے کے برابر ہے۔ پھر ہم کس طرح سے یہ سوچ کر کھا جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کھا لیتے ہیں، رزق ہے، رزق کو ضائع نہیں کرتے۔ تو رزق بھی میرے رب کا دیا ہوا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ گندگی کا رزق جو مردار ہے، جو خنزیر کا گوشت ہے، تم اس کو غیر اللہ کے اسی طرح سے اس گوشت کو، اور یا کہ اس مال کو، اس کھانے کو تم اس طرح سے کھا لو؟ تو غیر اللہ کے نام کا بھی دیا گیا، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہم نیازیں بانٹ رہے ہوتے ہیں، وہ غیر اللہ کے نام پر بانٹ رہے ہوتے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں انہی کے برابر ہیں۔ سوچ لیجئے کہ ایسا کھانا کھانا خنزیر کے گوشت کھانے کے برابر ہے، مردار کھانے کے برابر ہے، اس سے کبھی آپ کو شفا، آپ کے جسم کو تقویت، طاقت نہیں ملے گی۔
یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کسی ایسی بیماری میں کسی ایسی تکلیف میں ضرور ڈال دے گا جو ہمارے لیے امتحان کا سبب ہوگی، اور ہم نہیں جانتے ہوں گے کہ ہمارے اوپر یہ تکلیف، بیماری اور یہ آزمائش کس بدولت آئی۔ اس لیے کہ غیر اللہ کے نام کی دی ہوئی چیز کو کھا کر ہم نے اپنے آپ کو اس ہلاکت میں ڈال لیا۔ سیدنا ثابت بن ضحاک سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بوانا نامی جگہ پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی، ایک جگہ پر، ٹھیک ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے بوانا نامی جگہ پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی، اپنی نظر پوری کروں یا نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، پوچھا کیا وہاں زمانہ جاہلیت میں کوئی بت تھا جس کی پوجا کی جاتی ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں مشرکین کا کوئی میلہ لگتا تھا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی نظر پوری کرنا جائز نہیں، نہ ہی وہ نظر جو انسان کے بس میں نہ ہو۔ یعنی آپ نے مان لیا اور کہہ دیا کہ یہ نظر میں مان رہا ہوں، اور وہ آپ کے بس میں نہیں کہ اس کو پوری کر سکیں۔ سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا ہمیں اس چیز کی خبر دیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خفیہ طور پر بتائی ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی ایسی بات نہیں بتائی کہ جو دوسرے لوگوں سے چھپائی ہو، لیکن میں نے آپ سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر جو غیر اللہ کی تعظیم کے لیے جانور ذبح کرے، مگر فمن، مگر کیا ہے؟ فمن اضطر، مگر جو شخص مجبور کیا گیا ہو، یعنی کوئی مجبوری کی حالت میں ہو، اس کو زبردستی کھلایا جا رہا ہو یا پھر اس کو موت کا خدشہ ہو، اس وقت وہ اس کے پاس اس کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، اس صورت میں وہ انسان وہ یہ چیزیں کھا سکتا ہے، پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے پھر اس کو مزید لیبوریٹ بھی کیا، غیر باغ ولا عاد، بشرط یہ کہ وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، صرف اس صورت میں وہ کھا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی پر کوئی حلال نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، اور جن کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ کرتی ہیں ان کے بارے میں مت کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ تم اللہ تعالیٰ سے جھوٹ باندھو، کیونکہ حلال اور حرام کا حکم میرے رب نے دیا ہے۔ تو تم جو اپنے پاس سے کسی کو حلال یا حرام ٹھہراتے ہو، کسی کو تم نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام اس قسم کے جانوروں کے نام دے دیے، اور آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے پاس سے بدعتوں کو اپنے دین کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے ہم سب کو کہ دین اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کو سکھایا اور دین اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو ہم جو چیزیں اپنے پاس سے اس قرآن کے اندر شامل کر لیتے ہیں، اپنے اپنے پاس سے اس دین کے اندر شامل کر لیتے ہیں، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے برابر ہے یہ سب کچھ، کیونکہ دین مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا کا، یہ فائدہ تھوڑا سا ہے، یہ خود ساختہ باتیں، خود ساختہ شریعتیں جو بنا رکھی ہیں، یہ دنیا کا تھوڑے دن کا فائدہ ہے، اور اس کے بعد وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو اپنے پاس سے من گھڑت باتوں کو دین کے اندر شامل کر لیتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے قریب، اللہ کے پاس ان کے لیے سوائے دردناک عذاب کے اور کچھ نہیں۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، اور جو لوگ یہودی بن گئے ان پر ہم نے وہ تمام چیزیں حرام کر دی تھیں جو ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ یعنی اور اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں سورہ الانعام میں فرمایا، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا، اور گایوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں حرام کر دیں سوائے اس کے جو ان دونوں کی پیٹھوں
یا انتڑیوں نے اٹھایا ہو، یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا دی تھی، اور بلا شبہ یقیناً ہم ہی سچے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، اور جو لوگ یہودی بن گئے ان پر ہم نے وہ تمام چیزیں حرام کر دیں جو ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں۔ یعنی اللہ نے ان کی سرکشی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ جو چیزوں کو حرام کیا، جو ہم نے آپ کو پہلے بتا دی، یعنی کہ اللہ رب العزت نے اپنے احسان کے طور پر ہمیں گندگی سے بچانے کے لیے ناپاک چیزوں کو حرام کیا، لیکن یہودیوں کے ظلم کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پر پاکیزہ چیزوں کو بھی حرام کر دیا تھا جو ان کے لیے پہلے حلال تھیں، لیکن ان کے ظلم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان پر حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا۔ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ پھر یقیناً آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی، تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنہوں نے جہالت کی وجہ سے برائی کی، یعنی انسان برائی کس وجہ سے کرتا ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہر برائی جو بندہ کرتا ہے اس میں وہ جاہل ہے، انسان اپنی جہالت کی بنا پر غلط کام کرتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے اس قسم کے کام کیوں کیے؟ تو یاد رکھیے کہ جہالت کی وجہ سے جو کام بھی انسان غلط کام کرتا ہے وہ یقیناً جہالت کی وجہ سے کرتا ہے۔ علم آنے کے بعد انسان جہالت کی طرف نہیں رہتا، بلکہ علم آنے کے بعد انسان ایسے تمام اعمال کو چھوڑ دیتا ہے جو انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ در حقیقت گمراہی بھی جہالت ہے جو انسان کو جہالت کے اندھیروں میں ڈالتی ہے۔